ایک محکمے میں نوکری بھی کرتا ہوں صحیح. اور فلم اور ٹی وی کے لیے ایز این ایکٹر کام بھی کرتا ہوں. زبردست سر. یوٹیوب چینل میرا ہے آج کل سب کا اپنا اپنا چینل ہے. اچھی بات ہے, آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. تو باقی اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب میں کالج یونیورسٹی اس میں باسکٹ بال کا پلیئر تھا اور میں نے نیشنل گیم 2 دفعہ کھیلا ہے. تو یعنی نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. سر ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیسے ہوا, بریک تھرو کیسے ہوا کہ آپ کو کب لگا کہ مجھے ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے؟ ولن تو اسٹارٹنگ ولن سے جی, اور وہ اس کریکٹر نے آج تک میری جان نہیں چھوڑی. اچھا. یعنی میں نے اب تک لگ بھگ کم و بیش 150 سے زیادہ ٹی وی پلیز کیے ہیں. اوکے, واو. آن ایئر ہیں. اس میں نے مجھے جو اعزاز حاصل ہے وہ شعیب منصور صاحب, اللہ ان کی زندگی کرے, لیونگ لیجنڈ. ہاں, ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مقابلے کا شاید ہی پاکستان میں کوئی نام ہو. تو ان کی میں نے بول فلم میں بھی کام کیا. خیام سرحدی مرحوم تھے, ان کے ساتھ تھا. امائمہ عباسی تھی اس میں. اس کے بعد ابھی جو چند سال پہلے ان کی فلم ریلیز ہوئی ورنہ میں ایک ولن کا کریکٹر میں نے کیا ماہرہ خان کے ساتھ. بالکل ہم سب نے بڑا پسند کیا. ہاں, تو جس کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا, وائرل ہوا کہ اتنے بڑے شوقین ہو, 2 لیے پھرتے ہو. جب اسٹوڈیو اے میں داخل ہوا تو میرے سامنے بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں, جن میں عثمان پیرزادہ صاحب تھے, اورنگزیب رنگو صاحب تھے, احسن خان تھا, وجیہہ طاہر تھی, سمینہ احمد تھی. اچھا, ڈرامہ کی بات کرو, فلم کی بات کرو, اس میں کیا ڈفرنس ہے ہمیں؟ اگر آپ ہنس رہے ہیں تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دیں, اگر آپ رو رہے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیں. جب کٹ ہوا, کلیپنگ ہوئی, اور میں تو رو ہی رہا تھا, کیمرہ مین بھی رو رہا تھا, ڈائریکٹر بھی رو رہا تھا, جس نے لکھا تھا وہ بھی رو رہی تھی. دیکھیں احمد, شوق ایکٹنگ کا میرے حساب سے شاید ہی کوئی قرۂ عرض پہ آدمی ہوگا جس کو نہ ہو. صحیح. کسی نہ کسی حوالے سے ہر بندے کے اندر یہ جراثیم پایا جاتا ہے, فنکار ہوتا ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے پوری ڈیووشن کے ساتھ کرنا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ہاف ہارٹیڈ کام نہیں کرنا. جتنے بڑے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, کوئی بھی زندگی کا فیلڈ ہو, ڈے فرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. السلام علیکم ویورز, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کا اپنا اینکر احمد آفتاب. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست گیسٹ ہیں جو کہ سرکاری آفیسر بھی ہیں ایک محکمے میں, اس کے ساتھ ساتھ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری سے بھی منسلک ہیں, کرنٹ سپورٹس مین بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں اتنے سارے کام یہ سر کیسے کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آفتاب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے سر, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے میرا تعارف اتنا لمبا کرا دیا, میں ایسی بات نہیں ہے. تو میں ایک محکمے میں نوکری بھی کرتا ہوں. صحیح. اور فلم اور ٹی وی کے لیے ایز این ایکٹر کام بھی کرتا ہوں. زبردست سر. یوٹیوب چینل میرا ہے آج کل سب کا اپنا اپنا چینل ہے. اچھی بات ہے, آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. تو باقی اسپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب میں کالج یونیورسٹی اس میں باسکٹ بال کا پلیئر تھا اور میں نے نیشنل گیم 2 دفعہ کھیلا ہے. تو یعنی نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. کالج, گورنمنٹ کالج لاہور, پنجاب یونیورسٹی, بہت سارے میں نے ٹورنامنٹ باسکٹ بال کے کھیلے ہوئے ہیں. زبردست سر, ماشاءاللہ, بڑا اچھا آپ نے بھی اپنا انٹرو دے دیا. تو سٹارٹ کرتے ہیں بالکل سٹارٹ سے. جب آپ سر تعلیم آپ نے سر کہاں سے حاصل کی, اور ابھی تک بھی آپ کا تعلیمی سفر اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, دیکھیے میرا اسکول تھا ڈان باسکو اسکول میں ایک ہی کھیل ہوتا تھا باسکٹ بال. سبھی باسکٹ بال کھیلتے تھے. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور, اب تو یونیورسٹی بن گئی, وہاں سے میں نے گریجویشن کیا. پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاء کیا. میں I was never ever quite intelligent or intellectual sort of student, but I was very good in my sports. That's good. اب تک جو تعلیم کا سلسلہ ہے میں نے اسے منقطع نہیں ہونے دیا. میں نے 2020 اور 2022 کا جو فال ہے اس میں میس کمیونیکیشن ڈیولپنگ جرنلزم میں MSc کی,
اور ابھی میں ایم فل کر رہا ہوں جی. ماشاءاللہ. تو چونکہ ادارے میرے بڑے اچھے تھے پڑھنے والے, اس میں جو آدمی بھی داخلہ جس کو مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امپیکٹ اس کے ساری زندگی رہتا ہے, اور آپ جو ہے اللہ کے حکم سے ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں جی. بالکل سر, میں اپنی آڈینس کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ضرور منسلک کرنا چاہیے, آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے دنیا جی کے ساتھ. بالکل, اور وہ آپ کے کام میں بھی دکھتا ہے, آپ کی بات میں, آپ کی سوچ میں, ہر جگہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. چلیں سر, موونگ فارورڈ سر, گورنمنٹ جاب بھی ہے ماشاءاللہ, کتنے عرصے سے کر رہے ہیں سر, اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں نے 89-90 میں نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا. اوکے. اور الحمدللہ ابھی تک میں اسی محکمے میں کام کر رہا ہوں جی. اچھا ماشاءاللہ سر, زبردست. سر ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیسے ہوا, بریک تھرو کیسے ہوا, کہ آپ کو کب لگا کہ مجھے ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سا سوال داغ دیا, حالانکہ آپ کا میرا ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم گپ شپ لگائیں گے. سر گپ شپ ایسے مشکل سوالات آپ نہیں کریں گے. تو احمد یار, ایکٹنگ میرے خیال سے یا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں تقریباً سب لوگ حادثاتی طور پہ آئے ہوئے ہیں. حادثاتی, ٹھیک. یعنی پلان کر کے شاید کوئی آئے ہوں گے لوگ, یعنی بہت کم ہوں گے. میری یہ کہانی جو ہے ایکٹنگ کے حوالے سے بڑی آپ کو عجیب اور کمال لگے گی. غالباً یہ 2005 کی بات ہے, جب پی ٹی وی لاہور سینٹر میں طارق سعید صاحب صحیح جنرل مینیجر تھے, اور کسی چھوٹے سے کام کے لیے انہی کا کوئی مسئلہ تھا, تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. میں طارق صاحب کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا, چائے پی رہا تھا, تو ایک صاحب اندر آئے. انہوں نے, ایک ہمارا رواج ہے محکموں میں, سرکاری محکموں میں, کہ جو سینئر ہوتا ہے جونیئر اس کو سلام کرنے کے لیے آتا ہے. صحیح. تو شاید وہ کسی کام سے آئے ہوں گے یا سلام کرنے آئے ہوں گے. تو میں ان سے, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے سامنے بیٹھے تھے, تو میں کوئی گپ شپ ان سے کر رہا تھا. صحیح. کو آدھا گھنٹے بعد میں جب باہر نکلا تو وہی صاحب باہر کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ایوب خاور ہے. صحیح. تو میں نہیں جانتا تھا, حالانکہ ان کا بہت بڑا نام ہے. میں نے کہا جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. کہتے آپ ایکٹنگ کریں گے؟ اچھا. میں نے کہا کر لیں گے, کیونکہ میں ایک سپورٹس مین ہوں, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ ایک عام آدمی کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے. گڈ. تو انہوں نے مجھے کل 4 بجے کہا کہ آپ نے آنا ہے, اور ایک کریکٹر ہے بدماش کا, صحیح. ویلن. تو اسٹارٹنگ ویلن سے جی, اور وہ اس کریکٹر نے آج تک میری جان نہیں چھوڑی. اچھا. یعنی میں نے اب تک لگ بھگ کم و بیش 150 سے زیادہ ٹی وی پلیز کیے ہیں. اوکے. واو. آن ایئر ہیں. اس میں مجھے جو اعزاز حاصل ہے وہ شعیب منصور صاحب, اللہ ان کی زندگی کرے, لیونگ لیجنڈ. ہاں, ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے مقابلے کا شاید ہی پاکستان میں کوئی نام ہو. تو ان کی میں نے بول فلم میں بھی کام کیا, خیام سردی مرحوم تھے, ان کے ساتھ تھا, امائمہ عباسی تھی اس میں. اس کے بعد ابھی جو چند سال پہلے ان کی فلم ریلیز ہوئی ورنہ میں ایک ویلن کا کریکٹر میں نے کیا ماہرہ خان کے ساتھ. بالکل بالکل, ہم سب نے بڑا پسند کیا. ہاں, تو جس کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا, وائرل ہوا, کہ اتنے بڑے شوقین ہو, دو لیے پھرتے ہو. صحیح. تو خیر آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا اس فیلڈ میں آنا کیسے ہوا, تو میں اگلے دن 4 بجے چلا گیا وہاں پہ. صحیح. تو میں نے پوچھا کہ وہ ڈرامہ پاتال تھا جو شوٹ ہو رہا تھا. تو میں جب اسٹوڈیو اے میں داخل ہوا تو میرے سامنے بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں, جن میں عثمان پیرزادہ صاحب تھے, اورنگزیب رنگو صاحب تھے, احسن خان تھا, وجیہ طاہر تھی, سمینہ احمد تھی. تو سچ بتا رہا ہوں آن ایئر آج آپ کو سب کو, کہ میں جب اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو میں سمجھتا تھا کہ میرے اندر بڑا کانفیڈنس ہے. میں نے جب ان سب کو دیکھا تو میں نے اپنے تئیں فیصلہ فوراً کیا کہ رانا صاحب یہ کام آپ سے نہیں ہونا. میں واپس چلا گیا. یعنی کہ اندر سے وعدے تم سے نہ ہو پائے. ہاں, میرے اندر سے جو آواز نکلی اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ مشکل کام ہے. اچھا. تو خیر میں دروازہ بند کر کے اسٹوڈیو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں واپس چلا گیا, اور جب میں کوئی آدھا کلومیٹر دور گیا تو ان کے اسسٹنٹ کا مجھے فون آیا, شفیق مرحوم کا, کہ بھائی کہاں ہیں آپ. میں نے کہا یار میں آیا تھا,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. صحیح. تو اس نے کہا سر آپ اپنا بات کریں ایوب صاحب سے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. تو ایوب صاحب نے مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کی, انہوں نے کہا کہ یار آپ بھائی کدھر ہو؟ میں نے کہا جی میں آیا تھا, مجھ سے نہیں ہوگا, میں واپس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار اب تم یہ سمجھتے نہیں اس کام کو, یہ اتنے سارے لوگ دوبارہ اکٹھے ہونے بہت مشکل ہیں, ڈیٹ نہیں ملنی, اب آپ مہربانی کریں آ جائیں, اور ہوگا نہیں ہوگا یہ ہماری قسمت ہے, جو وہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں کل کہہ دیتے, صبح کہہ دیتے, ہم آپ کی جگہ کوئی اور ارینج کر لیتے. صحیح. خیر میں دوبارہ ٹی وی اسٹیشن چلا گیا, تو 10-15 منٹ میری گپ شپ ہوئی سب لوگوں کے ساتھ, تو میرا کانفیڈنس دوبارہ بحال ہوا. وہ ایک بدماش کا سین تھا, عثمان صاحب نے اسکرپٹ لے کے پھینک دیا, انہوں نے کہا بھائی یہ تم پیسے لینے آئے ہو تو کیا ہے؟ تو سر وہ میں نے پہلا کریکٹر کیا. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ کے حکم سے اس طرح کا ہوا کہ پھر پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا ہی نہیں. چل ہوگی. صحیح. تو سر اچھا ڈرامہ کی بات کرو, فلم کی بات کرو, سر اس میں کیا ڈفرنس ہے مین؟ میرے خیال میں تو کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. جو بہت سینئر آرٹسٹ ہیں وہ اپنے اپنے اینگل سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مقصد تو آپ کا جو کریکٹر ہے اس کو آپ نے کنسیو کرنا ہے, اس سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تھوڑا اینگلز کا فرق ہوتا ہے. پردہ اسکرین چونکہ بہت بڑی ہوتی ہے, ٹی وی کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے, اس میں وہ ایک کچھ ایسا فرق ضرور ہوتا ہوگا. باڈی موومنٹ کا فرق ہوتا ہے اس طرح کا. ادروائز آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے, اور اگر آپ وہ کریکٹر اپنے اس پہ آپ حاوی ہیں اور ڈائریکٹر صاحب جو آپ سے کام لے رہے ہیں ان کو آپ سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ان کا کام ہے. ایز این ایکٹر آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آج میں فلم میں ہوں تو آج میں نے یوں کر کے بیٹھنا ہے, آج میں ٹی وی میں ہوں تو یوں کر کے بیٹھنا ہے. ایسی بات نہیں. بیسک مقصد ہے آپ نے اپنے اوپر روزداری کرنا. ہاں جی, اس کے اندر کھبنا ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں نا, آپ کو دیکھیں. اگر آپ ہنس رہے ہیں تو وہ بھی ہنسنا شروع کر دیں, اگر آپ رو رہے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیں. ایکٹنگ تو اس چیز کا نام ہے. محمود اسلم صاحب ہمارے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں, ان سے ایک دن میری گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایک چارپائی کے اوپر ایک میت پڑی ہی نہیں ہوئی, صرف اس کو بنایا گیا ہے اور آپ سے کہا گیا ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ہیں, وہ فیلنگ لے کے آنی ہے. تو وہ فیل آپ لے کے آئیں. یہ اتنا مشکل کام ہے, اتنا باریک کام ہے کہ یہ فیل لے کے آئیں کہ ایک چیز ہے ہی نہیں اور پھر وہ آپ کی والدہ بنا دی ہے آپ نے, تو اور وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب آپ نے اس طرح ایکٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ انتقال کر رہی ہے. ٹھیک. یہ ایکٹنگ ہے. آپ نے اگلے کو یقین دلانا ہے. ٹھیک ہے, بس سر یہ کام ہے جی. سر آپ نے ماشاء اللہ اتنے کریکٹرز کیے ہیں, کوئی ایسا کریکٹر جس کو کنسیو کرنے میں مسئلہ آیا ہو, پھر اس کریکٹر سے نکلنے میں مسئلہ آیا ہو؟ ہاں, میں نے چونکہ ساری زندگی ولن کا کریکٹر کیا ہے. ایک کریکٹر ارشاد احمد عرشی ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ میں نے نور بی بی کیا. عثمان پیر زادہ صاحب اس میں ایک کریکٹر مین تھے, اور اس کا جو دوست ہوتا ہے ولن وہ میں تھا. وہ ہم کر رہے تھے, کوئی 15-20 دن 25 دن وہ چلتا رہا. تو اس کے فوری بعد پہ ایک ڈرامہ مجھے رنگ دے, تو عرشی نے مجھے کہا کہ یار رانا صاحب آپ جو ہے نا یہ کریکٹر ایک شفیق باپ کا آپ کریں گے. وہ میں کہا یار کمال کر رہے ہو, میں بدماش آدمی ہوں. تو اس نے کہا بھائی میں ڈائریکٹر ہوں, آپ ڈائریکٹر ہیں. ٹھیک. تو میں نے وہ ڈرامہ جب کیا, ایک بیٹی ہے, ایک لڑکی ہے, اس کا باپ ہے, اسے بہت زیادہ محبت ہے اس کے ساتھ. کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ باہر بھیجتا ہے. تو وہ کچھ ایموشنل سین تھے, مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کو جب بھیجنا تھا باہر, تو وہ کریکٹر جب میں نے کیا اس میں رونا دھونا بھی بہت زیادہ تھا. تو جب کٹ ہوا, کلیپنگ ہوئی, اور میں تو رو ہی رہا تھا, کیمرہ مین بھی رو رہا تھا, ڈائریکٹر بھی رو رہا تھا, جس نے لکھا تھا وہ بھی رو رہی تھی. اس کا مطلب آپ نے انصاف کیا کریکٹر کے ساتھ. تو بھائی وہ آج بھی میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وہ کریکٹر آپ کو ایک ہی میں نے پازیٹیو کریکٹر کیا اور وہ یاد ہے, وہ ابھی تک یاد ہے جی. سر زبردست. سر یوٹیوب چینل بھی ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں نالج اسپریڈر کے نام سے, اور میں ویورز کے لیے لازمی ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا جی بالکل, تاکہ وہ ان تک بھی نالج اسپریڈ ہو. جی سر کن ٹاپکس پہ ویڈیو کرتے ہیں, کیسا ایکسپیرینس؟ ہاں دیکھیے نالج اسپریڈر میں نے بہت سارے پروگرام لوگوں کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے
उस इंफॉर्मेशन को, कोई भी टॉपिक हो, यानी ये लाजिम नहीं है, मेरी नीश एक नहीं है, मुझे जो चीज़ समझ आती है कि मतलब अगर टैक्सेशन के हवाले से है तो उसमें कोई अपडेट्स हुई हैं तो वो मैं बताऊंगा उनको। अगर कहीं पे मुझे लगता है कि यहाँ से यानी अपना किसी को रोजगार मिल सकता है, सही, तो मैं उसके पास भी जाऊंगा। अब देखने वाले जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे मेरी वॉच लिस्ट को, तो उसमें कोई 200 वीडियोस मैंने लगा दी हैं और सब नॉलेज स्प्रेडर है। रेकोडिक के ऊपर मैंने किया सही, कि रेकोडिक जो है वो एक बलूचिस्तान में एक टीले का नाम है जहाँ पे सोना चांदी तांबा पाया जाता है। तो डॉक्टर फरीद मलिक साहब चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बताया कि रेकोडिक क्या चीज है। हम तो खबरों में सुनते थे रेकोडिक, हमें पता ही नहीं था कि वो एक इलाके का नाम है, एक टीले का नाम है। रेकोडिक मुआहदा बहुत जी हाँ जी, वो तो मैं पॉलिसीज को डिस्कस नहीं करता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैंने अभी एक फिल्म लगाई है वो बर्ड्स के ऊपर। एक मेरे दोस्त है, बच्चा है छोटा, आपकी तरह भाइयों की तरह है, तो उसने घर में अपनी ममटी के ऊपर कोई 10 बाय 20 फुट का एक कमरा स्पेयर करके उसमें से कोई 150, 200, 250 ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स रखे हुए, सही, एंड ही इज गेटिंग हैंडसम अमाउंट। ओके, तो मैंने लोगों को बताया कि भाई आप कौन सा घर है जिसमें खाली जगह इतनी ना पाई जाए। यस, तो आप अगर फारिग हैं, इसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, घर में खवातीन हैं, मतलब तोतों को आपने कोई पकड़ के नहलाना तो नहीं है, फीड ही करनी है ना आपने। तो अगर आप उसने डिफॉर्मेसी किया हुआ है, उसने जॉब नहीं की और वो कहता है मुझे जरूरत भी नहीं, उसने एंटरप्रेन्योरशिप उसने अपना बिजनेस बर्ड्स का करता है और वो कहता है मुझे जरूरत ही नहीं है जॉब करने की। गुड, जबरदस्त। तो मैं नॉलेज स्प्रेडर जो है उस प्लेटफॉर्म से लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं, उनको आगाही कि आप ये कर सकते हैं, ये ना कीजिए। मतलब मेडिकल हेल्थ है, उसके ऊपर कोई भी खुदा ना खास्ता हमें प्रॉब्लम जब होती है तो उस पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं कि भाई इससे इस तरह बचा जा सकता है। आप ये काम जो यानी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको जब आप अपनाते हैं तो जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च होती है वो उनको देते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जी। बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त। सर, नए आने वाले जो लड़के या लड़कियां जो इंडस्ट्री को, एक्टिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा आपकी तरफ से? ये देखिए, जिस बंदे ने दिल में ठान ली ना कि मैंने एक्टिंग करनी है, सारी कश्तियां जला दी, जिसको मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं, देखिए अहमद शौक एक्टिंग का मेरे हिसाब से शायद ही कोई कुर्रा अर्ज पे आदमी होगा जिसको ना हो। सही, किसी ना किसी हवाले से हर बंदे के अंदर ये जरासीम पाया जाता है, फनकार होता है, लेकिन हर आदमी एक्टर बन नहीं सकता। यस, ये कुदरत की तरफ से है। मतलब मैं इसलिए नहीं कि मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते। दिस इज रियलिटी। हाँ, उसमें देखना यह है कि आपके पास वक्त कितना फारिग है, आपको फीडबैक कितना है घर से, आपकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई है नहीं हो गई है, मतलब आप अपनी पढ़ाई छोड़ के ये करना शुरू कर दें, ये तो किस्मत की देवी आप पे मेहरबान होती है नहीं होती, कब होती है, नो आइडिया। यस सर। फिरदौस जमाल साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, एक ड्रामा मैं उनके साथ कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि फिरदौस जमाल कब बन गया, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियसली फौरन एक जवाब दिया कि वारिस ड्रामे के बाद। सही, और साथ में ये कहा कि वारिस ड्रामे में जिसने काम किया वो सारे स्टार बन गए। तो पुराना जमाना था, एक चैनल था, एक टीवी था, कम ड्रामे बनते थे, उस वक्त भी लोग बड़ी तोगदो करते थे। अब तो फील्ड बहुत बड़ी हो गई और यानी उस तरह पॉपुलर होना अब बहुत मुश्किल हो गया। अब प्लेटफॉर्म्स काफी बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ, हर बंदे के पास मीडिया चैनल है। तो आपने देखना ये है, गेज करना है, खुद एहतसाबी बहुत बड़ी चीज है। इसमें देखें आपकी हाइट है, आपकी फिजिक है, आपका रंग है, आपका एक्सेंट है, सबसे जरूरी चीज आपका तलफ्फुज है, आपकी उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी जिसमें ड्रामा हो रहा है उस पर कितनी कमांड है आपको, आप किसी करैक्टर को कंसीव कितना कर सकते हैं। एक हमारे सुपरस्टार का बेटा है,
میں نام لینا مناسب نہیں ہے, اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کا آدمی ہے. یعنی رونے والا سین دے دو, ہنسنے والا سین دے دو, وہ ایک جیسا ہی کرتا ہے, تو ختم ہو گیا. ایموشنز نہیں ڈالے تو فائدہ ہی نہیں. اب اس کے والد کو دیکھا جائے تو بہت بڑا نام تھا. صحیح. تو یہ ہر آدمی ایکٹر نہیں بن سکتا. آپ نے ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور گیج کرنا ہے, اور سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ایکٹر بننا ہے. جہاں پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ چلے جائیں, آپ وہاں دیکھیں آپ کہ ڈرامہ ایکٹنگ کس طرح ہو رہی ہے. آپ فیصلہ کریں گے جی کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں ان کو لے جاتا ہوں, جب ایکٹنگ وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی جان میں نہیں کر سکتا. سمپل سی بات. کافی کیڑا وہی مر جاتا ہے. ہاں, تو یہ مطلب یہ چیز آپ کو سر ریپ اپ کرتے ہیں. اوبیسلی آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے سر. کوئی آڈینس کے لیے میسج ہماری پاکستان کے لیے, یوتھ دیکھ رہی ہے آپ کو اور ہر قسم کی ایج گروپ آپ کو دیکھ رہے ہیں سر. دیکھیے, میسج کسی کو دینا میرے حساب سے تو بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کے میسج سے سبق حاصل کرنا مجھے تو زندگی میں نظر نہیں آیا. سچی بات ہے, آنیسٹلی بات کر رہا ہوں. انسانی فطرت ہے, جب تک وہ تجربہ کر نہیں لیتا اس وقت تک وہ باز نہیں آتا. آڈینس میں جی ہاں, میں آڈینس کے لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بھی کالج اسکول میں سب ماں باپ بھی اور اساتذہ کرام بھی آپ کو کہتے تھے پڑھیں لکھیں, یہ تو کرتے آپ وہی تھے جو آپ کا من چاہ رہا ہوتا تھا. دیکھیں ایک چیز, آپ نے جو کام کرنا ہے پوری ڈیووشن کے ساتھ کرنا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ہاف ہارٹیڈ کام نہیں کرنا. جتنے بڑے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, کوئی بھی زندگی کا فیلڈ ہو, ڈے فرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اگر آپ میرا ڈے فرسٹ لیں گے ایکٹنگ کے حوالے سے تو وہ چند لائنیں تھیں. صحیح. جاب جس عہدے پہ اللہ کے حکم سے میں آج فائز ہوں, یہ میرا سٹارٹ نہیں تھا. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے, آپ میں طاقت آ جاتی ہے, اتھارٹی آ جاتی ہے, اس وقت آپ کی عاجزی, ہمبلنس, اس کا بڑا خیال رکھیں. آپ اپنے آپ کو آپ عاجز سمجھیں. میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ابو ذر غفاری, بہت بڑا نام, آقا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ملائکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, دور سے حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے تھے, تو آقا کائنات نے فرمایا کہ وہ غفاری آ رہا ہے. تو ملائکہ نے کہا جی کہ ہم جانتے ہیں ان کو, یہ تو عرشوں کے اوپر بھی بڑے مشہور ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے فرمایا آپ نے کہ ان کی وجہ شہرت کیا ہے. تو ملائکہ نے کہا, یہ قرآن 30ویں پارے کی ایک سورت کا ترجمہ اور تشریح جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, یہ میں نے سنا ہوا نہیں ہے, پڑھا ہوا ہے. ان کی کہا کہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ دو ہے. صحیح. ایک تو یہ کہ سورت اخلاص, اس کو ہر وقت اس کی تلاوت دل میں کرتے رہتے ہیں, اور دوسرا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے حقیر اور کم تر سمجھ. بے شک. تو آپ نے عاجزی, مخلوق خدا کی خدمت, اس میں لازم نہیں ہے کہ انسان ہے, اس میں جانور ہیں, پرندے ہیں, پودے ہیں, کتے, بلیاں, اللہ کی مخلوق ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بہت ضروری ہے, وہ میرے ذاتی معاملات ہیں خدا کے ساتھ. لیکن یہ جو آپ کی ہے انسانیت کی خدمت کرنا, یہ آپ کی اللہ کی مخلوق ہے نا. مطلب جتنی چیزیں ہیں قرآن ارض میں پائی جانے والی سب خدا کی مخلوق ہیں, ان سے محبت ضرور کریں. بہت انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ آئے گا. جی بہت شکریہ سر, آپ کا ٹائم لگا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مائی پلیئر سر. اب میسج تو میرا جو جتنا میں سمجھتا تھا میں نے دے دیا. احمد کا چینل آپ سبسکرائب کریں گے, آپ اس کو جب واچ کریں گے تو آپ کو مختلف جو بڑے لوگ ہیں, میں تو ایک حقیر آدمی ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو لوگ جنہوں نے کچھ کیا ہے, جب احمد ان کا انٹرویو کرے گا تو ان کی باتیں آپ کی زندگی کے لیے بڑی مفید آپ کے لیے ثابت ہوں گی. تو آپ نے چینل ان کا سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کو واچ کرنا ہے.
इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा होगा. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर लव.